ناول جامع حیات اسکلم ایسٹے رائٹس ایپیسوڈ نمبر 14 دوسرا حصہ سیاہ خون چیپٹر 2 جب انسان کا دل دھڑکنا بھول جائے تو کیا موت واقعی ہو جاتی ہے؟ جو میرے دل پہ گزری وہ کس دل کو پتا؟ رات کے 9 بج رہے تھے، وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ کیا واقعی ہر انسان تنہائی میں تنہا ہوتا ہے؟ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، اسے اپنی دھڑکن بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پسینے کے ننھے ننھے قطرے اسے اپنے ماتھے پہ سے ٹپکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پریسا کو لگ رہا تھا کہ اگر 1 منٹ اور وہ اپنے کمرے میں رہی تو وہ پاگل ہو جائے گی یا پھر وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور بالکنی کا دروازہ کھولا۔ باہر کھڑی ہوئی پتوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ اسے واضح محسوس ہوئی۔ سامنے پڑے پرانے جھولے پہ ہمیشہ کی طرح اس کی نظر گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، بالوں کو ہاف کیچر کر رکھا تھا جو ہولے ہولے سے ہوا میں اڑے تھے، اور سے 2 لمبی سانسیں لیں تو مٹی اور پودوں درختوں کی خوشبو اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی اور اس سانس کو اس سے اندر کھینچا۔ اس کے وجود کا ہر حصہ نہ جانے کیوں آج کل مایوسی کا شکار رہنے لگا تھا۔ دل بنجر ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا کوئی آہستہ آہستہ اسے ٹریپ کر رہا تھا؟ کیا کوئی آہستہ آہستہ اسے زندگی سے دور لے جا رہا تھا؟ وہ کیوں یہ سب محسوس کرنے لگی تھی؟ سلطان کی بیوی ہونے کی اتنی بڑی سزا تھی؟ کیوں؟ ایک عورت کی فطرت ہے، وہ باتوں میں آ جاتی ہے، بہت جلدی اپنے من کو بہلا لیتی ہے۔ عورت بے وقوف نہیں ہوتی، عورت نازک ہوتی ہے، عورت جذباتی نہیں ہوتی، عورت معصوم ہوتی ہے۔ جانتے ہو، شیطان نے آدم کو نہیں بلکہ حوا کو ٹریپ کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم ہے۔ پریسا کو ابھی وہاں کھڑے 2 لمحے ہی گزرے تھے جب اسے محسوس ہوا کسی نے اسے پکارا، بڑے دھیرے سے، یوں جیسے اس کے کان میں سرگوشی کی گئی ہو۔ اس سے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پھر دائیں بائیں دیکھا، پھر جنگلے پہ اس سے نیچے جھانکا، مگر کسی کی آہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کے سر جھٹکا، مگر جو چیزیں بار بار پیش آتی ہیں وہم نہیں ہوتی، ان کا حقیقت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ جب وہ ننھے وجود کو دنیا میں لانے کے آخری کنارے پہ ہو، ایسے حال میں اسے بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ وہ پھر سے خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ پریسا، بڑی دھیمی آواز تھی جو اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس کی ایک دم آنکھیں کھلی، اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پریسا، آواز بے حد دھیمی اور سریلی لگی۔ اس نے الٹے قدم لیے اپنے کمرے میں آئی۔ اب لائٹ آن تھی جو ایک دم سے بند ہوئی۔ وہ ایک دم بوکھلائی، اسے لگا اب سانس نہیں آنے والا۔ اس اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا جو پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھری، پھر معدوم ہوئی۔ اس سے سہمی سانسوں کے ساتھ اندھیرے میں ہی یہاں وہاں دیکھا، مگر کوئی جواب نہیں۔ پریسا، آواز اس کے کانوں میں سے گزری۔ وہ ایک دم پلٹی۔ اب لائٹ آن ہوئی تو ایک دم سامنے دیکھ کے اس کی چیخ نکلی۔ بالکنی کا دروازہ کھولا تھا جہاں سے سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جہاں کوئی اندھیرے میں سامنے والی دیوار پہ الٹے قدم چل رہا تھا۔ اس سے دائیں طرف نظر کی اور پھر اگلے ہی پل وہ منظر غائب ہوا۔ پریسا، کیا کوئی اسے بلا رہا تھا؟ میں نہیں آؤں گی، وہ چیخی۔ پریسا، اگلے ہی پل اس کے قدم مڑے، وہ کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ وہ نہیں جا رہی تھی بلکہ زبردستی اس راستے کھینچی جا رہی تھی۔ یہ شاید وہ مسمرائز ہو چکی تھی، جو بھی تھا مگر بے حد بھیانک تھا۔ لائٹ دوبارہ سے گل ہوگی۔ پریسا کو لگا کہ وہ بری طرح پھنس چکی تھی، اب نکلنا شاید ممکن نہیں۔ اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، وہ زبردستی چل رہی تھی مدھم سریلی آواز کے ساتھ۔ کوئی آہستہ سے اس کے پیچھے سے گزرا تھا جو اسے باقاعدہ محسوس ہوا۔ وہ چلتی ہوئی گئی کہ ایک دم کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پریسا ایک دم چیخی اور مڑ کے دیکھا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کے اسے دوبارہ سے زندگی کی کرن نظر آئی۔ وہ ایک دم انایا کے گلے لگی جو اسے دیکھ کے حویلی کی اس طرف آ گئی تھی۔ پریسا، کیا ہوا؟ انایا نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے بچا لیں آپی، مجھے وہ لے جائے گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ پریسا، ریلیکس، کیا ہوا ہے؟ کون لے جائے گا؟ انایا نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے بال کھلے تھے۔ اس نے حیرانی سے بالوں کو چھوا۔ پریسا، انایا نے دوبارہ پکارا۔ آپی، اسے ڈر کے پکارا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا بچہ؟ اس نے بوکھلا کے اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میں اس سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ کیا ہو گیا؟ کس سے ملنا ہے؟ کون ہے؟ انایا نے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا۔ وہ، اس نے انگلی کو پیچھے کی طرف کیا۔ وہ آپی، وہ، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بلا رہی ہے۔ کیا بول رہی ہو پریسا؟ انایا کو جیسے پریشانی ہوئی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی، اسے بیڈ پہ بٹھا کے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، اس کے بال سمیٹی، اس کا چہرہ صاف کیا۔ وہ بالکل گمسم خاموش بیٹھی تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ اسے سنبھالنے کے بعد اس نے سلطان اور جبریل دونوں کو فون کیا تھا باری باری۔
رات کا 1 بج رہا تھا۔ سلطان سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا، خاموش۔ انایا کبھی سلطان کو دیکھتی تو کبھی جبریل کو، جو لب بھینچے ہوئے تھے۔ پریسا سامنے بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی، اس کی دماغی حالت کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اس سے اس کے ننھے وجود پہ بھی اثر پڑ سکتا تھا، بلکہ پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مکمل احتیاط بتائی تھی اور سکون کا انجیکشن لگایا تھا۔ سلطان، یہ سب کب سے ہے؟ انایا نے خاموشی کو توڑا۔ سلطان نے نظریں اٹھائی تو انایا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شادی کے بعد سے۔ کیا اتنا کچھ ہو رہا ہے اور تم نے بتایا کیوں نہیں؟ انایا نے پوچھا۔ آپ بھی؟ جبریل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آپ بھی ضروری یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے اور ان سب کو کیسے روکا جائے؟ نہیں سلطان، تمہیں پتہ ہونا چاہیے پریسا تمہاری بیوی ہے۔ اس سے پہلے انایا کچھ کہتی جبریل کے لب ہیلے تھے۔ جبریل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلطان، تم ان سب چیزیں جو پریسا کے ساتھ ہو رہی ہیں جواب دہ ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپی؟ میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، میں نے وہ سب کیا جس سے پریسا کی زندگی پر اثر نہ پڑے، مگر میں روک نہیں پا رہا۔ جب تک جام کا پتہ نہیں لگ جاتا، کم سے کم تب تک یہ چلتے رہے گا۔ نہیں سلطان، جبریل پھر بولا تھا، مگر اس بار لہجہ خوش تھا۔ سلطان کو کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ ان سب کی وجہ کچھ اور نہیں، صرف تمہاری لاپرواہی ہے۔ پریسا میری بہن ہے سلطان، اور میں اس کے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم بھائی ہو تو میں شوہر ہوں، اور تمہیں مجھ سے زیادہ فکر پریسا کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کس طرف جا رہی تھی؟ میں دیکھ سکتا ہوں سلطان۔ جبریل کا بس نہیں چل رہا تھا۔ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے جبریل، وہ ایک دم بولا تھا۔ بس کرو تم دونوں۔ انایا یکدم کھڑی ہوئی تھی۔ کیا تم دونوں کو دکھائی نہیں دے رہا کہ پریسا کس حال میں ہے؟ آواز میں دبا دبا غصہ واضح تھا۔ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ ذرا سا احساس ہے کہ اس حالت میں وہ کیا کیا فیس کر رہی ہے، اور تم دونوں اس بات پہ لڑے ہو کہ تمہیں اس کی فکر زیادہ ہے۔ شیم آن یو۔ دونوں خاموش تھے۔ میری بات کان کھول کے سن لو۔ ہر ظلم برداشت ہو جاتا ہے، مگر یہاں بات دو وجود کی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کا یہ حال ہمارے ہوتے ہوئے قابل معافی ہے۔ تو آپ ہی کیا کیا جائے؟ سلطان نے پھر سے پوچھا۔ انایا نے اسے دیکھا، بالکل ایسے جیسے اسے اس سوال کی امید نہ ہو۔ یہ تم پوچھ رہے ہو سلطان؟ تمہاری بیوی ہے وہ، کیا یہ مجھے بار بار یاد دلانا پڑے گا؟ تم اس کے لیے ہر حد پار کر سکتے ہو، مگر اسے تکلیف مت آنے دو۔ تو پھر ایک ہی حل ہے، جب تک کوئی راستے کے آثار نہیں دکھ جاتے، کم سے کم تب تک یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا۔ جبریل کچھ نہیں بولا تھا۔ ہمیں یہ حویلی چھوڑ دینی چاہیے، سلطان نے آہستہ سے کہا۔ انایا 2 لمحے خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو سکتا ہے یہ اس کا اثر ہو۔ پریسا کا یہاں اس حویلی میں رہنا مناسب نہیں، تم اسے لے کے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ۔ نہیں، ایسے تو پریسا اکیلی پڑ جائے گی انایا، تم جاؤ گی تو ماں اکیلی ہو جائے گی۔ نہیں جبریل، یہ ٹھیک رہے گا، میں اپنا کام، اپنا آفس گھر میں شفٹ کر لوں گا۔ دیٹس گریٹ۔ گھر بدلے گا، جگہ بدلے گی تو طبیعت میں کافی سدھار آ جائے گا۔ جبریل کے اعتراض شاید ختم ہو گئے تھے۔ انایا نے بات کو ختم کرنا چاہا۔ پریسا کے لیے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور آہستہ سے نکلی۔ جبریل بھی آہستہ سے اٹھا، مگر اس کے قریب آیا، آہستہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر پریسا کو کچھ ہوا نا سلطان تو معاف نہیں کروں گا۔ ایک نظر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر نکلتا چلا گیا۔ سلطان نے لمبی سانس لی، پھر پریسا کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے ساتھ بیٹھ کے بائیں طرف بیٹھا۔ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ان سب کی وجہ واقعی وہ تھا؟ اگر ان سب کے پیچھے تم ہونا تو یقین کرو میں بخشوں گا تمہیں بھی نہیں۔ سلطان زیر لب بڑبڑایا تھا۔ 2 دن بعد دھوپ کھلی کھلی سے نکلی تھی، سورج اپنی شان سے چمک رہا تھا۔ سلطان نے بیگ کی زپ بند کی، بڑی ماں بے حد پریشان تھی، مگر طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بس خاموشی تھی۔ انایا نے سامان پیک کروا دیا تھا، سب کچھ فلیٹ میں موجود تھا سوائے ان چند کپڑوں اور ضرورت کی اشیاء کے۔ پریسا بالکل خاموش تھی، اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ انایا کبھی کچھ رکھ رہی تھی، کبھی کچھ۔ سلطان کبھی ایک کام کرتا تو کبھی دوسرا۔ کیا وہ واقعی کسی اور سے محبت کرتا تھا؟ کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ وہ کئی لمحے اسے دیکھ کے سوچتی رہی۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ تم سے محبت کی، ہر پل تمہاری روح کے ساتھ کا انتظار کیا، پل کے پتھرا کے ٹوٹ گئی۔ کیا ملن جدائی میں تبدیل ہو گیا؟ جب ایک انسان کو کسی کی عادت لگ جائے، جب کوئی زبردستی اس کے پیار کی فطرت میں شامل ہو جائے، مختصر یہ کہ جب انسان اپنے وجود کا نہ رہے تو تباہیاں جنم لیتی ہیں۔ انسان کا دل شہرت سے بھر جاتا ہے، مگر احساس کمتری یا پھر وہ چیز جو وہ چاہتا ہو شدت سے مگر وہ نہ ملے تو پھر دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا روپ ہر شے پہ بھاری ہے، مگر وہ واقعی انسان تو ہو۔ جب ہمیں کوئی توجہ نہ ملے یا ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں تو جانتے بھی ہو کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا درد ہوتا ہے۔
پیاسے کی پنجرے کے سامنے جیسے پانی رکھ دیا جاتا ہے، وہ بھی اسے بالکل یوں ہی دیکھ رہی تھی، گمسم سی ہو کے۔ اس اپنی زندگی کا گزرا ایک ایک پل یاد تھا۔ کیا یہ مکافاتی عمل تھا؟ اس کی وجہ سے بھی تو کوئی رویا تھا، کوئی تڑپا تھا، کسی نے اس کی وجہ سے بھی تو دل کو توڑا تھا۔ کیا یہ سزا تھی؟ عشق اور جدائی کا گٹھ جوڑ تو صدیوں سے چلا آیا ہے۔ کیا یہ سب کسی عاشق کے لیے آسان رہا ہے؟ کیا یہ سب کسی محبوب کے لیے مشکل تھا؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کے لیے یا کسی کی یاد میں بے حد روئے، تڑپے، سسکیاں بھرے اور اسے فرق تک نہ پڑے؟ کیوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان تو کبھی خود کے لیے نہیں جیتا، وہ تو جیتا ہی ان کے لیے ہے جن سے وہ بے حد محبت کرتے ہیں، جو اس کے دل کے قریب ہے۔ پھر یہ ممکن تو نہ ہوا کہ سامنے والے کو آپ کے آنسوں سے تکلیف نہ ہو، اسے احساس نہ ہو۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ پریسا ایک دم چونکی، اس نے نگاہیں موڑ کے دیکھا تو سلطان اس کے ساتھ آ کے بیٹھا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ اپنے گرم مضبوط ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اسے خبر نہیں ہوئی وہ کب آیا۔ انایا بھی جا چکی تھی۔ وہ 2 لمحے اتنے قریب سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ہاتھ چھڑوایا۔ اس کی فکر، اچھا مذاق تھا یہ۔ سلطان نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا، شاید اس کے خوف کا اثر تھا۔ نہ وہ ناراضگی کی وجہ کہہ سکی، نہ وہ سمجھ پایا۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ پریسا بھی اٹھ چکی تھی، شاید جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا گیا تھا۔ پریسا بڑی ماں سے ملی، مگر وہ روئی نہیں تھی۔ پھر باقیوں سے مل کے وہ آہستہ سے گاڑی میں بیٹھی۔ آپ بھی؟ سلطان نے آہستہ سے پکارا۔ حویلی آپ کی ذمہ، شکایت کا موقع مت دینا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ دونوں بہن بھائی بالکل ایک جیسے تھے۔ پھر ٹھیک 2 منٹ بعد گاڑی اپنی رفتار سے نکلی۔ اس کا فلیٹ حویلی سے تھوڑی دور تھا، گاؤں کی حدود سے نکل کے فلیٹ تھا، مگر آگے ہی جبریل کا ہسپتال تھا۔ وہ جبریل جو آج کل اپنی بہن کو لے کے بے حد پریشان سا رہتا تھا، وہ جبریل جو آج کل بے حد سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر صرف بظاہری طور پہ۔ سلطان اور پریسا الگ فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے، جس کی دیکھ بھال ماریا کی ذمہ تھی، جو پریسا سے کافی اٹیچ بھی تھی۔ سارا سامان رکھنے کے بعد سیٹنگ کرنے میں ماریا نے بے حد مدد کی تھی۔ سلطان نے بائیں طرف کے کمرے کو اپنا آفس روم بنا لیا تھا۔ اب وہ ہر کام احتیاط سے کر رہا تھا۔ وقت تیزی سے کٹ رہا تھا، شام کا وقت تھا اور وہ اپنی حویلی کا جھولا چھوڑ آیا تھا۔ بظاہر تو وہ لیپ ٹاپ لیے صوفے پہ بیٹھا تھا اور پریسا تھکاوٹ کے باعث سو گئی تھی۔ اس کا رویہ سلطان کی سمجھ سے باہر تھا، شاید بار بار رویے کا بدلنا بھی اسی وجہ سے تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دل میں کیا کیا خلش لیے بیٹھی ہے۔ اسے صوفے پہ بیٹھے 2 گھنٹے ہونے والے تھے، کانوں میں اس نے بلوٹوتھ لگا رکھا تھا۔ وہ مسلسل کسی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ کبھی ایک نظر وہ سامنے پریسا کو دیکھتا تو اگلی نظر اپنے کام پر ڈالتا۔ ٹھیک 2 لمحے اور وہ کسی سے فون پہ بات کرتا رہا کہ پریسا کی آنکھ یکدم کھلی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے 2 ننھے قطرے تھے، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے یکدم اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی۔ سلطان نے جلدی سے اسے پکڑ کے بٹھانا چاہا، مگر پریسا آہستہ سے بولی، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ سلطان نے لمبا سانس لیا، پھر وہیں بیٹھ گیا۔ 2 لمحے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اب جو میں پوچھوں مجھے اس کا سچ سچ جواب چاہیے۔ لہجے میں سختی نہیں تھی تو نرمی بھی نہیں تھی۔ پریسا کے ماتھے پر بال آئے اور پھر جیسے اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، کیوں کیوں جواب دوں میں آپ کو؟ آواز میں طنز واضح تھا۔ فار گاڈ سیک پریسا، شوہر ہوں میں تمہارا، ہر سوال کا حق رکھتا ہوں۔ آپ کے لہجے میں ذرا دبا دبا غصہ نمایا تھا۔ یہی تو بات ہے سلطان، کہ شوہر ہونے کے آپ کو سارے حق یاد ہیں، مگر بیوی کے حق یاد نہیں۔ سلطان پہنچ کا رہ گیا۔ یقین مانو وہ 2 لمحے بولنے کے قابل نہیں رہا۔ ذرا بتانا پسند کرو گی کہ وہ بیوی کے کون سے حق ہیں جو تمہیں نصیب نہیں ہوئے؟ پریسا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کتنی آسانی سے انجان بن گئے۔ پریسا کیا بات ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا تمہارا رویہ، آخر کیا ہوا ایسا جو تم یوں بہیو کری ہو؟ وہ دوبارہ سے نرم لہجے میں آیا تھا، اگر کوئی بات بری لگی ہے یا میں نے کوئی غلطی کی ہے تو ایٹ لیسٹ بتاؤ تو۔ اب کے لہجہ سنجیدہ پن لیے ہوئے تھا۔ آپ کو سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے ہے؟ سوال جواب کے بالکل الٹ تھا۔ میں بتاتی ہوں، دھوکہ، جھوٹ۔ سلطان کو سمجھ نہیں آیا وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ ان سب سے آپ کو نفرت ہے نا، تو کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے گا۔ سلطان بولنے کے قابل نہیں رہا، اسے لگا اس نے غلط سن لیا۔ کیا کہا تم نے؟ پریسا نے لحاف اٹھایا اور اس کی بات کو انسنا کر کے وہاں سے نکلنے لگی تو سلطان نے بساختہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ بات پوری کرو، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کے ہاتھوں کی رگی ابھر رہی تھی، وہ خود پر ثبت کر کے بیٹھا تھا۔ وہ اسے جھوٹا اور دھوکے باز کہہ رہی تھی، لیکن پریسا کو اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کا حق کھو چکی ہیں آپ، کہہ کے وہ آہستہ سے دروازے کی طرف گئی تھی۔ پیچھے سلطان نے خود پہ ضبط کیا تھا۔ کھانا ماریا تیار کر چکی تھی۔ ٹیبل پہ لگانے کے بعد اس نے دونوں کو بلایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پہلے سلطان نے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا،
پھر اپنی پلیٹ میں وہ ہمیشہ اس کی پلیٹ سے کھاتا تھا، مگر ناراضگی کا اظہار واضح تھا کہ وہ الگ کھا رہا تھا۔ پریسا خاموش رہی، آہستہ سے کھانا شروع کیا۔ خاموشی دونوں طرف فائل تھی۔ کھانے کے برتن ماریا نے سمیٹی اور کافی کا کپ لا کے سامنے رکھا۔ سلطان باہر ٹی وی لان میں بیٹھا تھا۔ یہ اس کی غلط فہمی رہی کہ پریسا کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ منانے آئے گی۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا، مگر جسے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئی۔ تھک ہار کے رات کے 2 بجے وہ اندر گیا تو وہ بیڈ کی دائیں طرف سوئی ہوئی تھی۔ سلطان کو ایک دھکا سا لگا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہ کن چیزوں میں الجھ رہا تھا وہ۔ اس نے خاموشی سے تکیا اٹھایا، ایک نظر اس پر ڈالی، پھر اس پہ لحاف اچھے سے ڈالا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کی بات باہر نکلے۔ آپ ہی یا جبریل کو پتہ لگی، اس کی نظر سامنے چھت پہ لگے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ اس نے پچھلی ساری باتیں یاد کرنا چاہیں۔ آخر اس کی کس عمل سے پریسا کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات کی وجہ وہ چھوٹی سی ڈائری ہے۔ وہ مسلسل پنکھے کو گھور رہا تھا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے تھے۔ سفید سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا، مگر اب صرف بنیان ہی اس کے جسم پہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نظریں موڑ کے پریسا کو دیکھا، لحاف میں بھی وہ اس کا بھاری جسم دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس کی حالت پہ نئے سرے سے فکر لاحق ہوئی۔ عورت ہر جگہ کمپرومائز کر لیتی ہے، ایڈجسٹ کر لیتی ہے، مگر جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کا حق مارا جا رہا ہے یا کسی کو دیا جا رہا ہے، وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر پاتی، چاہے بھی تو نہیں۔ اب خطا جس سے بھی سرزد ہوئی، مجازی خدا ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے پہل اسے کرنی تھی۔ اس کی حالت بھی وہ اسے مزید دکھ یا ناراضگی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کئی لمحے صوفے پہ دائیں کروٹ لے کے اسے دیکھتا رہا، پھر لمبی سانس بھر کے اٹھا۔ یہ اسے ہی کرنا تھا۔ سلطان نے آہستہ سے تکیا اٹھایا اور بائیں طرف بیٹھ کے رکھا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ بڑا پن آخر اسے ہی ظاہر کرنا تھا۔ اس نے خاموشی سے اور احتیاط سے اس کے گرد بازو حمائل کیے اور آنکھیں موند کیا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ باہر صوفے پہ بیٹھا تھا اور سامنے کچن میں پریسا تھی۔ اس کا موڈ اب بھی ویسا ہی تھا۔ سلطان نے لیپ ٹاپ کو گود میں رکھا تھا جب پریسا اس کے ساتھ آ کے بیٹھی۔ کافی کا مگ سامنے رکھا، مگر خاموشی سے۔ سلطان نے کافی اٹھائی، آہستہ سے لبوں سے لگائی۔ سلطان، پریسا نے پکارا۔ سلطان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ اگلے ہی لمحے سلطان کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس نے کافی کا مگ نیچے رکھا، ٹانگ جو سامنے ٹیبل پہ ٹکا رکھی تھی وہ سمیٹی، بلوٹوتھ کو کانوں سے ہٹایا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ رکھا۔ واٹ؟ پریسا کو لگا جیسے اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس کا دل کیا کہ وہ کچھ نہیں پوچھے گی، مگر سلطان نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ دوبارہ آہستہ سے بولا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کسی کا شوہر ہر رات کو تنہا کسی کے لیے پیار بھرے گیت لکھتا ہے؟ سلطان نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ تم نے میری ڈائری پڑھی؟ وہ ہمارے صدمے کے بس اتنا ہی بول پایا۔ سوال ڈائری پڑھنے کا نہیں ہے۔ سلطان کو لگا اب سچ کھول دیا جائے۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے آہستہ سے کہا۔ پریسا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے کمرے میں لے گیا، پھر ایک ڈائری اور ایک لکڑی کا مخملی باکس اٹھا کے اس کے سامنے رکھا۔ تمہیں یاد ہے؟ اس نے ایک پھولے گالوں والی گڑیا کی تصویر کو اس کے سامنے کیا، جسے دیکھ کر پریسا کو لگا کہ شاید وہ اسے برسوں سے جانتی ہو۔ یہ امیشا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ پریسا بہت چھوٹی تھی اس وقت جب امیشا کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا تھا۔ میشو زندہ ہے، سلطان نے جس لہجے میں اسے بتایا۔ پریسا نے ایک دم نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا؟ ماں نے میرے لیے ایک خط چھوڑا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ میشو زندہ ہے اور ہیرا اسے لے گئی تھی۔ صحیح معنی میں پریسا کو دھکا سا لگا۔ وہ 2 پل کے لیے کچھ بول نہیں پائی۔ اسے اس کے زندہ ہونے کی خوشی پتہ نہیں ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اس سے جیلسی ہوئی تھی۔ تو کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ پریسا نے اگلے ہی لمحے پوچھا۔ سلطان نے رک کے اسے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے بولا، نہیں۔ تو پھر محبت کے لیے میری بیوی ہے، مگر یہ ڈائری شادی سے بہت پہلے کے، جس میں میرے جذبات، میری فیلنگز لکھی ہیں۔ پریسا الجھ گئی تھی۔ تو پھر امیشا؟ وہ میرے لیے خاص ہے پریسا، مگر صرف دوست، صرف کزن۔ پریسا کے لب دوبارہ ہلے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سے ہمارا کیا رشتہ تھا، اسے میری ماں نے ہمارے ساتھ کیوں رکھا، مگر بہت گہرا رشتہ ہے۔ لیکن پریسا، تم نے خود کو اس سے کمپیئر کیوں کیا؟ تم بیوی ہو، دوستی محبت ہے رشتے سے اوپر۔ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اور یہ سچ ہے۔ تو مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو امیشا، امیشا سے بھی۔ ہاں، اور یہ سچ ہے، تم مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو، امیشا سے بھی۔ ہاں، تمہارے بات وہ میرے لیے خاص ہے، بغیر کسی رشتے کے بھی۔ رشتہ ہے سلطان؟ پریسا کی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس حقیقت سے اسے کوئی نقصان نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں بتانے میں اسے تکلیف سے ہو رہی تھی۔ امیشا امی جی کی بیٹی ہے،
ہم سب کی طرح انہوں نے بھی اس راز کو راز رکھنا چاہا۔ وہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ ہمیشہ ان کی بیٹی ہے، اور یہ راز چھپانے کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھی، مگر آج بھی اس کو موت کا دکھ اکیلی بڑی ماں کو سب سے زیادہ ہے۔ سلطان ایک دم ساکت ہوا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ کیا کیا کہا تم نے؟ امیشا امی جی کی بیٹی ہے؟ کیا واقعی؟ بہت سارے ایسے راز ہیں سلطان جو امیشا کی زندگی کا خطرہ بن گئے تھے، تو مہرو ماں نے اسے اپنی پہلو میں جگہ دی، اس کی جان کی حفاظت کی۔ پھر جب اس کا نام و نشان ختم ہوا، ماں کی وفات ہوئی، تب امی جی اس گھر میں شادی کر کے آئی تھی، کیونکہ جبریل اور مجھے ہم دونوں کو ماں کی ضرورت تھی، اور بابا کو بیوی کی۔ یہ سب تو وہ جانتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ میشو بڑی ماں کی بیٹی ہے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پریسا خاموش رہی۔ سلطان 2 لمحے بعد مزید بولا، پریسا، میں تم سے سب سے زیادہ، ہر حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو میری زندگی کا خاص سرمایہ ہو۔ بھول جاؤ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، جو تم نے سمجھا وہ سچ نہیں تھا۔ یہ یاد رکھو، اب ایک ہنسی بھری زندگی ہماری منتظر ہے۔ پریسا نے اسے ایک دم نظریں اٹھا کے دیکھا تو سلطان کو اس کی آنکھوں میں ایک تکلیف سی دکھائی دی۔ وہ لمحے کے 12ویں حصے میں اس کے قریب آیا، دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری محبت کی نشانی اس دنیا میں آنے والی ہے، پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ اس نے آہستہ سے اس کا گال تھپکا۔ پریسا خاموش رہی، گلے میں کچھ اٹک رہا تھا، لب کپ کپا رہے تھے۔ اسے جلدی سے سب کچھ وہاں سے اٹھایا، اس کے کانوں میں آواز پڑی، آئی ایم سوری۔ سلطان نے مڑ کے اسے دیکھا، اس کی ضرورت نہیں پریسا، تم ہر سوال کا حق رکھتی ہو، اور میں ہر سوال کا جواب دوں۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا، اسے پکڑ کے سینے سے لگا، 2 لمحے تھپکا، اور تیسرے لمحے بولا بے حد آہستہ سے، بمشکل پریسا نے سنا ہو، پریسا آئی ایم شیورس۔ اور اگلے ہی لمحے وہ بلبلا کے رو پڑی، اور وہ آہستہ سے اس کا سر تھپکتا رہا۔ جب بات حد سے بڑھ جائے تو انتظار میں مت بیٹھو کہ کوئی آئے گا، اسے سلجھائے گا، اور پھر تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں سونپ دیتے۔ اپنے لیے، اپنے حق کے لیے خود لڑنا ہے، زبان سے عاجزی سے حق مانگو، اگر نہ ملے تو حلق سے نکالو، مگر چھوڑو مت۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں۔ یہاں لوگ اگر آپ کو فائدہ دیتے ہیں تو بدلے میں فائدہ بھی مانگتے ہیں۔ یہاں درد کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آر یو ریڈی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے 2 لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر کھولی اور سامنے دیکھا، جہاں اسے بہت کچھ تباہ ہوتے دکھائی دیا۔ آلویز، ہاں، وہ آہستہ سے بولی، کم ٹو یور نیکسٹ موو۔ اس کے کان میں بلوٹوتھ لگا تھا، جہاں سے وہ اسے انسٹرکشن دے رہا تھا۔ فرق نہیں پڑتا تھا کہ انجام کیا نکلے گا۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھٹ جاتا ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا، جہاں اس نے اپنے آفس کا سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ اس کی نظر سامنے لیپ ٹاپ پر جمی تھی، جہاں سے اسے اس کا ہر موو دکھائی دے رہا تھا۔ تسمیہ نے خود کو ایکٹیو کیا، اپنے کپڑوں پہ لگے کیمرے کو سیدھا کیا اور آگے بڑھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اگر تاریکی ظلم اور اندھیرے کو چھپا لیتی ہے تو یاد رکھو، تاریکی رازوں کو فاش بھی کر سکتی ہے۔ اس سے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ اسلام آباد کا شہر خاموش تھا، تماشائی تھا۔ وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ پوری پولیس فورس تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس کے قدم ڈگمگائے تھے، مگر اس کے پیچھے جو تھا اس پہ اسے نہ جانے کیوں پورا یقین تھا۔ سلطان کی نظریں لیپ ٹاپ پر جمی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی دھیان نہیں بٹ رہا تھا۔ اگر اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے تو تباہیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ اس کی آنکھیں پل بھر کے لیے سکڑ جاتی تو کبھی پل بھر کے لیے کھلی رہ جاتی۔ نفرت کرتا ہوں میں اس عورت سے۔ اس کے لب ہلے، اب آر یا پار۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی۔ اس طرف سر، اس نے آہستہ سے کہا۔ کوٹھی کی رنگ برنگی چمکیلی روشنی بہت کچھ عیاں کر رہی تھی۔ اگر وہ کسی کی قسمت میں سکون آنے نہیں دے گی تو اسے بھی سکون میسر نہیں ہونے والا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ 10، کم آن، تیار کرو انہیں، بلبلے ہر کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تیار کرو انہیں، آگے بھیجنا ہے۔ لیکن وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی، سنیرا نے ڈرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ انہیں مارو دھمکاؤ، جو مرضی کرو، لیکن شام کو مجھے کے حسن و جمال کے ساتھ چاہیے۔ تو اب صاحب آتے ہوں گے، بلبلے نے لب بھینچ کے کہا اور نکلتی گئی۔ تسمیہ کے ہر بڑھتے قدم اس کے نصیب تک لے جا رہے تھے۔ اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو؟ وہ آہستہ سے بولی تھی کہ صرف سلطان ہی سن پایا تھا۔ ڈونٹ وری، جو ثبوت میں نے دیے ہیں وہ کم سے کم 10 سال جیل میں رکھنے کے لیے کافی ہیں، مگر میں اسے جیل میں نہیں بھیجوں گا۔ یہ اس کے لیے پہلا جھٹکا ہوگا۔ ابھی تو شروعات ہے۔ تم جس کے سہارے پہ کھڑی ہو، یاد رکھو وہ مضبوط سہارا ہے، گر جائے گا، گرنے نہیں دے گا۔
उसने कदम बाएं जानिब राहदारी की तरफ बढ़ाए। नो मैडम जी, मारिया ने पुकारा, एक बार दो बार, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो आहिस्ते से कदम कदम चलती हुई कमरे तक गई। अंदर झांका मगर कोई नहीं था। उसके माथे पे हल्के से बाल है। जो भी हो जाए मगर किसी सूरत पीछे नहीं हटना। अदालत सबूत मांगती है और वो हम उसे देंगे। अब देखोगी तुम और मिलोगी मेहरू के बेटे सुल्तान से। उसने आईब्रो उठा के कहा, लब भींचे थे। क्या पागलपन शुरू हो चुका था? क्या उसका वक्त खत्म हो चुका था? वो ऑफिस की कुर्सी पे बैठा था। उसे जॉब मिल गई थी और सबसे ज्यादा खुशी मनाहिल को थी। मोहब्बत और इज्जत में अगर किसी एक को चुनना पड़ेगा तो हजार बार इज्जत, फिर इज्जत, हर बार इज्जत। उसकी नजरें कीबोर्ड पर थी। हाथ तेजी से चल रहे थे। ये नए प्रोजेक्ट की तैयारी थी जिसे वो बेहद ईमानदारी से कर रहा था। अब बस उसके जाने का वक्त था। उसने कॉफी ऑर्डर की थी। उसे लबों से लगाई। वो कड़वी थी कि अचानक उसका मुंह कड़वा हुआ। हालांकि वो काफी कॉफी का आदी था मगर वो चीनी डालना भूल गया था। उसके माथे पर बल पड़े। उसकी धड़कन एकदम तेज हुई। क्यों? क्या हर मुस्कुराता हुआ शख्स खुश है? क्या हर मरहम सहम को भर देता है? उसने कॉफी का मग रखा। एकदम कुर्सी पीछे धकेली, लंबा सांस लिया। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी से थकावट। उसने अपनी चीजें समेटी और बाहर की तरफ किया। 7, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। एक आखिरी मूव और उसकी जिंदगी का फैसला सुल्तान के पास। हर दरवाजे को पार करती वो अंदर दाखिल हुई। सामने आखिरी दरवाजा था। जहां तक पहुंच के उसने पुलिस ऑफिसर जहां तक पहुंच के उसने पुलिस ऑफिसर को देख के सरसपात में हिलाया और धार से दरवाजा खोला तो बुलबुले ने एकदम ठाक की आवाज में मुड़ के देखा। उसे लगा कि छत उसके उसके सर पे आन गिरी हो। वो एकदम साकत हुई। शल उसके चेहरे के तासुरात काबिले दीद थे। सुल्तान कैमरे से उसे देख रहा था। उसके लब आहिस्ता से हिले। इंटरेस्टिंग। उसने स्क्रीन को जूम किया। 6, मैडम जी। उसने कमरे से होके बाथरूम की जानिब देखा, फिर निकल के लॉन में आई, फिर किचन। मैडम जी। उसने एक और आवाज दी मगर वो होती तो शायद जवाब भी देती। वो बौखला के छत की तरफ गई। रात का अंधेरा फैल चुका था और ऐसी हालत में वो कहाँ थी? आहान ने बैग कंधे पर टांगा और गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर बैठा। उस वक्त उसे अपनी तबीयत बोझल महसूस हुई। उससे अपना ख्याल झटका। गाड़ी के इंगेशन में चाबी घुमाई और सन से भगा ले गया। जब आपको आपकी किस्मत पता हो और उससे बच के आप भाग निकले तो ये मुमकिन नहीं। आप डायरेक्टली ना सही मगर इनडायरेक्टली तो अपने हर कदम के साथ अपनी किस्मत, अपनी फेट की तरफ बढ़ते जाते हैं। 5, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर ने एक पर्चा उसकी तरफ किया। बुलबुले ने ना समझी से देखा, फिर हाथ में पकड़े पर्चे को। आपके खिलाफ रिपोर्ट है। सबूत है कि यहाँ लड़कियों को बेचा जा रहा है, उनकी तस्करी की जा रही है। कानून का सबसे बड़ा कानून तोड़ा क्या है? अरेस्ट है। पुलिस ऑफिसर आहिस्ता से बोला और एक लेडी आ गई और उसका हाथ पकड़ा। उसने तस्मिया की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से हाथ झटका। 1 मिनट, ये खबर किसने दी? ये मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि ये खबर किस हद तक सच्ची है। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि खबर हमारी सोच से काफी आगे है। सब लड़कियों को आजाद किया जाए। तस्मिया ने न डर होके कहा। ग्रेट, वो आहिस्ता से बोला जिसे तस्मिया ने बड़े गौर से सुना। 4, वो भागते हुए अंदर आई। बौखलाई हुई थी, हाथ पैर भी कांप रहे थे। अगर मैडम जी यहाँ नहीं तो कहाँ की? ओ मेरे खुदाया, मैं सर को क्या कहूंगी? मारिया कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो कदरे परेशान हो चुकी थी। इंसान का दिमाग कब काम करना छोड़ देता है? जब उसे कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। दोनों का मकसद एक ही बन गया था। फर्क कहाँ था? जो काम शैतान का पसंदीदा हो वो शर से पाक कैसे हो सकते हैं? वो भी तो उसके दिमाग से खेल रही थी, उसे कंट्रोल किए हुए थी और उसे अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रही थी। 3, छोड़ो मुझे। उसने खुद का बचाव करना चाहा लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। यहाँ जो होता है वो उनकी मर्जी से होता है। यहाँ कुछ करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता इंस्पेक्टर। वो एकदम चिल्लाई थी। लेडी पुलिस का हाथ उठा और उसके मुंह पर निशान छोड़ गया। आवाज नीचे। वाओ! सुल्तान के लब हिले। बुलबुले को यकीन नहीं हुआ अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने एकदम सर उठाया तो तस्मिया के चेहरे पे बिखरे तबस्सुम को देख के वो मजीद आग बगोला हुई। मेरी पहुंच वहां तक है इंस्पेक्टर। तुम सबकी वर्दी उतरवाने में मुझे देर नहीं लगेगी। वो दोबारा चीखी थी। माहौल एकदम तनाव का शिकार हुआ था। बांधो इसे और गाड़ी में डालो। यस सर। आपकी ताउन का शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था और दोबारा कुछ हुआ तो मैं हर हाल में मदद के लिए हाजिर हूँ। तस्मिया ने आहिस्ता से कहा। चलो यहाँ से। बुलबुले को लेके बस सब वहां से निकलते चले गए थे। जाते हुए बुलबुले को देख के वो अपना कैमरा ठीक करना नहीं भूली थी। 2, उसके जाते ही मार्था और आर्थर अंदर दाखिल हुए। वह हर चीज से अनजान थे। उन्हें अनजान रखा गया था। जो कुछ हुआ वो सब देख चुके थे मगर थोड़ी देर हो गई थी। बुलबुले को ले जा चुके थे।
وہ جلدی سے اندر آیا تھا۔ تسمیہ وہاں موجود تھی۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ میری ماں کہاں ہے؟ وہ جو جانے کی تیاری میں تھی ایک دم سر اٹھا کے دیکھا۔ غلط ولید، ماں نہیں ہو سکتی وہ۔ ولید کو لگا وہ ضبط کھو دے گا۔ مارتھا دور تھی۔ میں نے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ وہ اریسٹ ہو چکی ہے۔ واٹ؟ اسے لگا چھت اس کے سر پر آ گری۔ کس جرم میں؟ وہ مشتل ہوا۔ کچھ سچائی لا علم رہے تو زندگی بھر تکلیف رہتی ہے۔ اس کی مٹھیاں بھیگ چکی تھی۔ مارتھا سنیرا سے بات کر رہی تھی۔ ایک وہ دھاڑ کا دروازہ کھول کے اندر ہے۔ سر جی، میڈم جی نہیں ہے۔ واٹ؟ سلطان ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ سر جی، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ یہی تھی مگر اب کہیں نہیں ہے۔ وہ غائب ہے۔ ماریا کی آواز کانپ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ اسے ہمت سے بتا رہی تھی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا، بلوٹوتھ کو رکھا، رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ ادھر اس کی جو حالت تھی کسی بھی وقت خوشخبری مل سکتی تھی۔ اس کا سانس اسے بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ باہر کی طرف کیا؟ ادھر اہان گھر کی طرف گاڑی ڈال چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی گڑیا گم ہو گئی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پھول اب مرجھا چکا ہے۔ صفر، تمہاری ماں بے غیرت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے چبا چبا کے بولی، تمہاری ماں وہ گدھ ہے جو ہر زندہ چیز کو نوچ نوچ کے کھاتی ہے۔ ایک نمبر کی نسلی حیوانیت ہے اس میں۔ ولید کے کان سرخ ہوئے۔ اس کا ہاتھ یکدم اٹھا اور سامنے والے پہ چھاپ چھوڑ گیا۔ تسمیہ بائیں طرف لڑکی، پھر سیدھی ہوئی اور رکھ کے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ایک دم وہاں سناٹا چھا گیا۔ وہاں جو رہ گئے تھے وہ ایک دم حیران ہوئے۔ آئندہ یہ ہاتھ اٹھایا تو یقین کرو توڑ دوں گی اور مجھے افسوس تک نہیں ہوگا۔ مارتھا آگے آئی تھی۔ بس بہت ہوگی تمہاری بکواس، وہ ایک دم بولی تھی۔ اپنے شوہر کو سنبھالو، مزید سچائیاں برداشت کرنی ہے اس نے، تربیت کمزور ہے اس کی۔ کہہ کے وہ رکی نہیں تھی بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھر کے وہاں سے نکلی تھی۔ باہر جا کے اس نے بلوٹوتھ کو دبایا مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کے ماتھے پہ ہلکے سے بال آئے۔ آنکھیں بھی 2 لمحے کے لیے سکڑی مگر اگلے ہی لمحے میں اس سے گاڑی بھگائی تھی۔ بلبلے ڈالے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ وہ کوٹھے سے دور جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں نیچے تھی کہ ایک دم اس سے نظریں اٹھائے، پھر چہرہ اٹھایا، پھر ہلکی سی مسکان لبوں پہ آئی۔ کیوں؟ لبوں کے کنارے ہلکے سے پھیلے۔ کیونکہ شی لوز دا گرپ ناٹ دا گیم۔ وہ ابھی بھی کھیل کو برقرار رکھے ہوئے تھی۔ وہ فلیٹ کے بے حد نزدیک ہی تھا۔ پریسا ایسی حالت میں کہاں جا سکتی ہے؟ اسے نہیں پتا موسم کیسا ہے، وہ نہیں جانتا وقت کیا ہوا ہے، وہ بھول گیا کہ اس نے آگے کیا موو کرنا تھا، اسے کون سا جھٹکا دینا تھا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کی بیوی اس کے پاس نہیں ہے، اس کی بیوی کہیں کھو گئی ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ حویلی کی سڑک جو ملتان کی حدود تھی وہاں نہیں تھا۔ وہاں گاڑیاں تو نہ ہونے کی برابر تھی اور یہاں تو سڑک پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی۔ حال سے بے حال وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب کوئی اپنا اچانک سے یکدم غائب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے دوبارہ مل پائے گی؟ کیا وہ اسے دوبارہ دیکھ سکے گا؟ اسے اپنے آگے دیکھنا چاہا، اپنی حدود سے دور دور تک گھورا مگر بے سود۔ پاؤں میں سلیپر تھے، رف سے ٹراؤزر شرٹ میں وہ ملبوس تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ سڑک پہ رش تھا، کہیں کسی دکان سے شور آ رہا تھا تو کہیں جھگڑے تھے، کہیں بے حد گاڑیوں کا شور تھا تو کہیں بچے اسے بھیک مانگتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے اپنے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پھر کمر پہ دونوں بازو ٹکا کے یہاں وہاں دیکھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس موبائل بھی تو ہے۔ اس نے وہ موبائل نکالا اور پاس لگی ایک ریڑھی کے پاس گیا، اسے تصویر دکھائی مگر اس نے نفی میں سر ہلا کے انجان ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلا، دائیں بائیں آگے پیچھے وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا۔ وہ ایک کے پاس سے ہو کے دوسرے کے پاس گیا، پھر تیسرے کے۔ رات کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کر چلایا، پریسا! لیکن بے سود، اور پھر چلایا۔ کیا اسے سنائی دے رہا تھا؟ کیا سلطان کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی؟ کیا سلطان کی پریشانی ختم ہونے والی تھی یا بڑھنے والی تھی؟ پریسا! وہ تقریباً بھاگتا ہوا ہی آگے آیا۔ یا اللہ! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ پریسا اسے ڈھونڈتے ہوئے اب تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ اسے فون نکالا، پھر جبریل کو فون کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ 1 2 تیسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو! سلطان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا۔ جبریل کو اس کی آواز سے تفتیش ہوئی۔ کیا پریسا وہاں آئی ہے؟ سلطان نے تمہید باندھے بغیر پوچھا۔ کیا؟ نہیں۔ جبریل بھی ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے سلطان؟ کہاں ہے پریسا؟ معلوم نہیں، وہ مل نہیں رہی۔ جبریل وہ کہیں چلی گئی ہے۔ جبریل نے کچھ کہے بغیر فون کاٹا۔ یہ وقت جگڑنے کا نہیں تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے چیزیں سمیٹتا ہوا نکلا۔ بری ہی طرح پھنس جانے کے بعد بھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی۔
वो चलता हुआ एकदम रुका, खुद को पुरसकून किया, दो लंबी सांस ली, खुश्क लबों पे जुबान फेरी, आंखें बंद की। मिल जाएगी? कहाँ जाएगी? मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। पर ईसा, वो फिर चिल्लाया। लोग उसे पागलों की तरह देख रहे थे। अब आगे सड़क पे सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ियां थी। नहीं, नहीं, खुदाए ये वाली आजमाइश नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। यार परिसा, कहाँ हो तुम? बीवी कहाँ चली गई हो? अब वो बड़बड़ाते हुए ही चारों ओर देख रहा था। चल निकल। एक धक्का सा पड़ा था बुलबुले को, वो जो हमेशा रौब और बादशाही में जीती आई थी। ये तस्लील नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर वो उसे सिर्फ एक नजर की घूरी के बाद चलती थी। कैसी औरत है रे तू? एक औरत को बेचते हुए शर्म नहीं आती? वो खामोश रही। थाने की हर औरत उसे देख कम, घोर ज्यादा रही थी। एक लेडी कांस्टेबल उसे ले जाते हुए उस पर तबसरे कर रही थी, जिसे वो फिलहाल खामोशी से सुन रही थी। हारना तो उसने सीखा नहीं था। जब जमीन में रहने वाला खुद को खुदा समझे तो तबाही ही तो उसका मुकद्दर होती है। चल अंदर, तुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि तेरी 7 पुश्तें याद रखें। एक धक्के से उसने बुलबुले को अंदर किया था, हाथों में हथकड़ियां वाजिया थी। तुम सबको देख लूंगी मैं। लोगों को बेड़ियों से बांधने वाली आज खुद हथकड़ी में बंधी थी। वो खामोशी से चलती हुई आई, सर झुका के बैठ की। ये पहली शिकस्त थी और मेहरू के बेटे सुल्तान ने दी थी, और उसे बचाव का भी वक्त नहीं मिला था। जहां उसने सर झुकाया था वहां किसी ने बरसों बाद सर उठाया था। हाथ पांव की बेड़ियां एकदम हिलजुल होके खिलखिलाई थी। आज पहली बार बेड़ियों में बंधी उस औरत ने सर उठा के देखा था। थोड़ी देर बाद मैडम उससे पूछताछ के लिए आएंगी, नजर रखो इस पे। एक लेडी कांस्टेबल ने कहा था कि इतने में आर्थर भागता हुआ आया था, और आज पहली बार बुलबुले की जगह माँ उसके मुंह से निकला था। माँ, आप ठीक है? वो एकदम जेल की सलाखों से लिपटा था। बुलबुले खामोश रही। क्या वो अपने बेटे की भी सगी नहीं थी? माँ, वो बेचैनी से यूं जैसे चीखा। बुलबुल ने एकदम सर उठाया, बाजी हाथ से गई नहीं थी। तुम्हारी माँ कमजोर नहीं है। किसने किया है ये? किस जुर्म में? वो भी इख्तियार बोल रहा था जब उसके कानों में आवाज पड़ी। तो तू नहीं जानता? तेरी माँ मासूम लड़कियों की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। लफ्ज थे कि हंजर। नहीं, उसकी माँ इतनी गिरी हुई तो नहीं थी। आर्थर ने नजरें उठा के उधर देखा, फिर जहरखंद लहजे में बोला, ये सच नहीं है। मार्था बाहर थी। माँ, आप बताएं किसने किया है कि वो तस्मिया, वो क्यों आई थी? उसका इन सब से क्या लेना देना? वो उलझ रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या करे क्या ना करे, अजीब सी हालत में फंस गया था। माँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था वो सलाहों की दीवारें तोड़ कर अंदर आ जाए। माँ, वो चिल्लाया था। अगली चाल बड़ी मासूमियत से चली। पानी से लुबालब आंखें उठाई, फिर आहिस्ता से बोली, सुल्तान ने। वो जानती थी कि वो जब तक वो खुद अपने गुनाह का इतराफ नहीं करेगी, आर्थर को यकीन नहीं होगा। ये मोहब्बत के रिश्ते का नाजायज फायदा था। आर्थर के जबड़े भींच गए थे। ये सुल्तान ने ठीक नहीं किया, उसे इसका हमेशा भुगतना पड़ेगा। वो तूफान की तरह बाहर निकला। परिसा, थक हार कर वो जैसे आखिरी बार चिल्लाया। उसे शिकवा हो रहा था। किससे? जिंदगी से, रब से, हालात से, तकलीफ से, या खुद से। इंसान के साथ जो होता है वो उसकी किस्मत में लिखा होता है। वो दुआओं से बदली जा सकती है, मगर ये जो सदी है उसमें तो ये मुमकिन भी नहीं शायद। परिसा, एक बार मिल जाओ। कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? अब क्या करना चाहिए? क्या पुलिस अपने ताल्लुकात, या उसे यही करना चाहिए? उसके दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? वो एकदम मुड़ा। अभी 2 कदम ही चला था कि उसके कदम एकदम संजीर हुए। वो यूं ही मुख्तलिफ सिमत खड़ा रहा। बस एकदम गर्दन मोड़ के देखा तो उसे परिसा सड़क की बाईं तरफ खड़ी दिखाई दी। दरमियान में गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही थी। उसे देख के उसे लगा जैसे किसी ने छुपके से उसे सांसें लुटाई हों, किसी ने खामोशी से उस पर करम किया हो, उसकी फरियाद सुनी गई हो। वो उससे मिल गई थी, वो भी सही सलामत। उसने नम आंखों से देखा। कौन कहता था कि सामने खड़ी उस लड़की की अहमियत नहीं थी? कौन कहता था कि सुल्तान को अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं थी? कौन कहता था कि वो उसका इश्क नहीं थी? अगर उसके पास इश्क की सल्तनत का ताज होता तो यकीनन उसकी शहजादी परिसा सुल्तान होती। वो एकदम उसके मुकाबल आया, उसे यूं सामने सही सलामत देख के जैसे जान में जान है। परिसा, उसने बुलंद आवाज से उसे पुकारा। वो सामने देख रही थी मगर सुल्तान को नहीं। वो खोई सी मालूम हो रही थी। परिसा, उसने फिर उसे मुतवज्जा करना चाहा। उसने आहिस्ता से नजरें उठा के ऊपर देखा। सुल्तान ने दोनों हाथ हिलाए। उसने सही मानों में उसकी तरफ देखा। परिसा, रुको, मैं आ रहा हूँ। हिलना मत, वहीं रुको परिसा। सुल्तान ने उसे रोकना चाहा और खुद सड़क पार करके उसकी तरफ जाना चाहा। उसे क्या लगा था कि ये सब क्यों हुआ? वो खो गई, फिर मिल गई, फिर सब ठीक हो गया। ना, यहाँ तो मोड़ बदलना था। लिखा गया था, परिसा में आ रहा हूँ। उसने 2 कदम बढ़ाए। नजर दाएं से बाएं से ज्यादा सामने खड़ी बीवी पर मरकूज थी।
پریسا اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ آ گیا، وہ کچھ ہونے نہیں دے گا۔ اس سے پہلے وہ اگلا قدم اور اس تک بڑھاتا، پریسا کے لبوں پہ مسکان آئی اور اس سے چلنا شروع کیا۔ دائیں بائیں سے گاڑیاں تیز رفتار سے آ رہی تھی۔ پریسا اسے ایک دم بوکھلا کے اسے پکارا، رکو، کیا کریو، میں آ رہا ہوں۔ وہ مسکرائی مگر بے حد عجیب طریقے سے۔ میں اسے روکتا رہا مگر وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ چند قدموں کا فاصلہ اسے پلسرات سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مزید 2 قدم وہ بڑھاتی اور گاڑی یقیناً اسے کچل کے رکھ دیتی۔ پریسا، رک جا، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ ایک دم دائیں بائیں دیکھ کے بھاگا۔ ایک سڑک کر کے وہ اس کے سامنے آیا۔ اب بس ایک سڑک کا فاصلہ تھا۔ کیا وہ کسی کے کنٹرول میں تھی؟ پریسا، وہ پھر سے چلایا۔ اسے قدم مزید بڑھائے، وہ روڈ کے تقریباً درمیان میں آ گئی۔ بائیں طرف سے ایک گاڑی آئی پوری رفتار سے۔ اس سے پہلے وہ اس سے ٹکرا جاتی، سلطان کی آنکھوں میں وہ منظر کی تاب نہیں تھی۔ پریسا، وہ ایک دم چلایا۔ اس کا دل ایک دم دھڑکا۔ اس سے منہ پہ کوہنیاں رکھی اسے لگا کہ اب وہ کوہنی ہٹائے گا اور اپنی دنیا کو لٹتے دیکھے گا۔ اس کا دل کیا کہ اپنی بے خبری کے ساتھ اسے کچھ ہو جائے اور اب دیکھنے والے منظر سے وہ محروم ہو جائے۔ لوگوں کی آوازیں اسے سنائی دینے لگی۔ اس کا شدت سے دل کیا کہ وہ اندھا گونگا بہرا ہو جائے۔ وہاں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس نے آہستہ سے کوہنی اٹھائی تو وہ بہت پیچھے کھڑا تھا۔ لوگوں کا ہجوم آگے تھا۔ اس کے لب کپ کپائے، قدم لڑکھڑائے۔ اس نے ہمت جتائی، آنکھیں پھیلا کے غائب دماغی سے لوگوں کے ہجوم کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک دم بھاگا، لوگوں کے ہجوم کو چیرا اور دھک سے رہ گیا۔ ساکت، پریسا، وہ چلایا، پھر جھکا۔ احان نے اسے دیکھا۔ آج محبت نے لاج رکھ لی تھی۔ وہ زندہ تھی، وہ زندہ ہے، اور خدایا، وہ زندہ ہے۔ پریسا کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ احان اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی تو گزر چکی تھی مگر احان کی محبت نے اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ ڈھال بنا تھا۔ سلطان نے اس کا گال تھپ تھپایا مگر بے سود۔ اس نے اسے جلدی سے اٹھایا۔ احان نے کچھ کہے بغیر جلدی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پھر سلطان نے بے حد احتیاط سے اسے لٹایا۔ احان نے گاڑی سنبھالی اور ایک دم ہسپتال کی طرف دوڑائی۔ پریسا، سلطان اس سے پکار رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی پکارتا آیا تھا۔ پریسا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ احان نے مرر سے اسے دیکھا، اس کے پاگل پن کو دیکھا۔ کوئی بھی اس کی محبت پہ رشک کرتا مگر وہ نہیں جو بے ہوش تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ تباہ کر دے مگر اپنی بیوی کو بچا لے، بس۔ احان خاموش نظروں سے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ قسمت تھی؟ بھلا کون ہے وہ جو ان سب کی جڑ ہے؟ بھلا کون ہے وہ جو اس کے دل کے درد کی دوا ہے؟ ہاسپٹل وہ پہنچ چکے تھے۔ احان نے ایک دم اتر کے اسٹریچر نکالا۔ سلطان نے پھرتی سے اس کے وجود کو اٹھایا اور اسٹریچر پر لٹایا۔ پھر دونوں جیسے پاگلوں کی طرح چلائے، ڈاکٹر، ڈاکٹر، کوئی ہے یہاں؟ سلطان نے پریسا کو پکڑ کے جیسے پکارا اور احان ریسپشن پہ بھاگا، ڈاکٹر کو بلا، وہ راؤنڈ پہ ہے، نرس نے اسے بتایا۔ فار گاڈ سیک، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ پاگل ہو رہے تھے سامنے، وہ کسی مایا جال کے زیر اثر بے ہوش تھی اور وہ دونوں پاگلوں کی طرح در بدر اس کی سانسیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اس سے پہلے سلطان کا صبر جواب دیتا، ایک لیڈی ڈاکٹر آئی جو اسے آئی سی یو میں لے گئی۔ وہ دونوں تنہا کھڑے رہ گئے۔ سلطان کے ہاتھ پہ خون لگا تھا جبکہ احان کے کپڑوں پہ، ماتھے پہ اس کی کوہنیاں چھل چکی تھی۔ کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ یوں تو محبت ستم نہیں کرتی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ جو انتصار ہوتا ہے نا، بڑی کتی چیز ہوتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی کتے سے بھی بری موت مارتا ہے۔ سلطان نے خاموش نظروں سے احان کو دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے آئی سی یو کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ کا مکہ بنا کے منہ پہ رکھا تھا۔ آنکھیں اس قدر لال ہو رہی تھی کہ حد نہیں۔ پہلے پلکیں بھیگی، پھر احان کی آنکھوں سے آنسو نکلا، اس کے ہاتھ پہ گرا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، قیامت کی طغیانی ان میں مچی ہوئی تھی۔ سلطان خاموشی سے کرسی پہ بیٹھا، سر جھکایا، بال بکھرے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں جوڑ رکھا تھا۔ ظلم کی مدت طویل ہو رہی تھی۔ دونوں کی حالت ناقابل بیان تھی۔ ٹھیک کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور ایسے بولی جیسے جلدی میں ہو۔ پیشنٹ کے آپ کیا لگتے ہیں؟ سلطان نے سر اٹھایا، پھر لپک کے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ میری بیوی ہے وہ، پیشنٹ کی حالت ناساز ہے۔ ہم بچے یا ماں؟ ماں۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی سلطان نے لڑکھڑاتے لہجے میں بولا تھا، ماں کو بچاؤ، جاؤ ڈاکٹر، میری بیوی کو بچاؤ۔ وہ جیسے دیوانگی میں بولا تھا۔ ڈاکٹر نے سر اس بات میں ہلایا، پھر نرس کو اشارہ کیا اور دوبارہ اندر کی۔ سلطان کھڑا رہ گیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ کھڑا رہا، قدم ہلانے کی ہمت بھی اس کے اندر نہیں تھی اور اپنی جگہ سن کھڑا تھا۔ ڈاکٹر جا چکی تھی، رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ سلطان کے منہ سے بھی اختیار عجیب سے سانس نکلی۔ وہ تکلیف میں تھا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ خود پہ ثبت کر کے کھڑا تھا۔
कौन कहता है कि सांस जिंदगी है? बाज औकात सांसें मौत से बदतर लगती हैं। वो रो नहीं रहा था, वो बस खड़ा हिचकियां ले रहा था। आंसू नहीं निकल रहे थे, बस वजूद कांप रहा था। वो ठीक था, बस दिल सिकुड़ रहा था। वो सामने बस खो रहा था जब उसे अपने कंधे पे किसी का लम्स महसूस हुआ। उससे मुड़ के देखा तो अहान सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। सुल्तान कई लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर अहान ने आगे बढ़ के उसे सीने से लगाया। सुल्तान बुत बन के खड़ा था। उसने अहान के गिर्द बाजू हमायल नहीं किए। वो बोलना चाहता था मगर गले में जैसे कांटे चुभ गए थे। अहान ने 2 लम्हे उसे सीने से लगाए रखा। 2 आंसू उसकी आंख से निकले जो सुल्तान की पुछ से टकरा के जमीन पर हुए। फिर वह सुल्तान के करीब आहिस्ता से बोला, सब ठीक हो जाएगा। सुल्तान जानता था कि उसका और परीसा का क्या रिश्ता है। सुल्तान हर सच से वाकिफ था। अहान ने उस कमजोर घड़ी में उसकी हिम्मत बनना चाहा। सुल्तान उसके गले से लगा था जब उसकी हिचकी निकली। फिर वो रोया, बिलक बिलक के, तड़प तड़प के, ऐसे रोया जैसे बरसों बाद रोया हो। आवाज से रोते हुए वो एक लफ्ज नहीं बोला, बस कहने को कुछ नहीं बचा था। वो बस रोता रहा, आवाज रोता रहा। उस नुकसान के लिए, उस दर्द को बयान करने के लिए हर लफ्ज छोटा था, हर बयान कम था, हर वजाहत नाकाम थी। वो रोता बिलकता बैठता गया, उसके कदमों में गिरा था। जब सुल्तान की रानी की जान खतरे में हो तो पूरी राया परेशान होती है, गमगीन होती है। कुछ नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। वो रोता रोता जमीन पे बैठा, यूं जैसे हर सबक टूट गया, यूं जैसे वो सब कुछ हार गया। अगर बाजी उसने खेली थी तो शहमात वो खेल गई थी। अगर एक कदम उसने आगे चलने की कोशिश की थी तो सुल्तान ने 2 कदम आगे उसे पाया था। क्यों जीतना आसान नहीं होता? क्यों बाजियां वो लोग ले जाते हैं जो हक पे नहीं होते? अहान ने लबों को भींचा। क्या उसने कभी सोचा था कि वो सुल्तान को अपने सामने इस हालत में देखेगा? उसने भी इख्तियार आंखें बंद की तो आंसू की लड़ी बह निकली। फिर वो झुका, सुल्तान को कंधों से थामा, उसको देखते हुए ही सख्ती से अपनी तरफ मोड़ा, फिर सख्ती से बोला, यू कैन स्टिल प्रोटेक्ट योर वाइफ, विल यू? सुल्तान ने 2 लम्हा तक रुक के उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया, फिर एकदम खड़ा हुआ तो सामने से अनाया तकरीबन भागती हुई आई। सुल्तान, उसने आहिस्ता से पुकारा। उसने नजर सामने आईसीयू की तरफ मरकूज की। अनाया ने बेख्तियार लबों पे हाथ रखा और चल के आईसीयू के करीब आई। जबरील भी अगले 2 लम्हे बाद वहां आ चुका था। माहौल बेहद परेशान था। कुछ पल बाद अहान चुपके से वहां से निकला, फिर मुड़ के एक नजर वहां बैठे सुल्तान को देखा, फिर आईसीयू को। वह मिसफिट था, वो उसकी जगह नहीं थी। वह हमेशा जाने के लिए ही तो आया करता था। वो चला गया था, उसे जाना ही था। कुछ देर बाद वहां जो हुआ वह सबने देखा। अगर बाजी वो खेल गई थी तो ये सब भूल रहे थे कि खुदा बेहतर चाल चलने वाला है। परेशा ने एक बच्ची को जन्म दिया था। ये कोई मौजज़ा ही था कि माँ और बच्ची दोनों सलामत थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बच्ची को लेकर बाहर आई थी और उसे सुल्तान को पकड़ाना चाहा, मगर वो जैसे कहीं गुम था। अनाया ने आगे बढ़ के उसे थामा था। सुल्तान गुमसुम की कैफियत में अंदर कदम रख गया। हालांकि ये डॉक्टर के लिए काबिल एतराज था, मगर उसे जैसे फर्क नहीं पड़ा था। इससे पहले वो कुछ कहती, अनाया बोली थी, उसे जाने दो डॉक्टर, उसे मत रोको। अनाया ने अगली नजर उस बच्ची को देखा जो बज़ाहिर सोई हुई मालूम हो रही थी। जबरील बेहद खुश था। सवाल होता है कि वो लोग बाजी क्यों ले जाते हैं जो हक पे नहीं होते, जो गुनाहगार होते हैं। बाखुदा उन लोगों को खुशियां शोहरत जो नवाज देता है, जो खुदा के नाकाबिल बंदे होते हैं। जो खुदा के जितना करीब होता है उसे उतनी ही आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। ये दुनिया तो गुनाहगारों के लिए, काफरों के लिए जन्नत है, उन्हें यहाँ सब हासिल है, इसीलिए वो गहरी गफलत में सो रहे हैं। और साथ ये भी तो बताया क्या कि ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है। तो कैद खाने में रह के आप कैसे आसाइशों की डिमांड कर सकते हैं, उसके तलब रख सकते हैं? दुनिया मुसलमानों के लिए, खुदा के चुने बंदों के लिए सिर्फ इम्तिहान का वो घर है जिससे उसे दुख तकलीफों ख्वाहिशों को दुबा के, कुर्बानियों से लबरेज होके, दरगुजर का जाम पी के, आजिज़ी को अपना के पार करना है। और खुशकिस्मत वही है जो आखिरी सांसों के साथ पार कर गया। तो फिर खसारे में कौन रहा? बाजी ले जाने वाले जब वार उल्टे पड़ते हैं, खुदा के सामने जब चाल बेनकाब होती है तो यूं ही घबराहट होती है। जैसी उस वक्त बुलबुले को हो रही थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? इंसान का ज़मीर सबसे बड़ा इल्हाम होता है। ये हमें इशारे देता है, हिंट दे देता है, ये बताता है कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत। और जो खुद की गलती मान के सुधारते हैं वो बशर, और जो अना के बलबूते रह जाते हैं वो शैतान के पैरोकार। शैतान भी जानता है कि उसका अंजाम जहन्नुम है, फिर भी अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने बनाने वाले से जंग कर। आह, कितनी बड़ी खता पे है वो। सुल्तान ने अंदर कदम रखा तो उसे ड्रिपों में, मशीनों में और पट्टियों में झगड़ा हुआ पाया। वो बता नहीं सकता था कि उसे इस हाल में देख के वो कैसा महसूस करे।
उसने उसे देखते हुए ही एक निचला लब काटा। आंखें लाल मुतवर्रम हो रही थी और लंबी पलकें गीली थी। उसकी शिफाफ रंग में गुलाल गुलाल घुला पड़ा था। जब इंसान का दिल फटने के करीब हो या जब इंसान मरने के करीब हो तो ऐसे उसे कैसा महसूस होता है? बिल्कुल ऐसा जैसे कुछ देर पहले सुल्तान का हुआ था। ड्रिप के कतरा कतरा गिरने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह घड़ियां, वो लम्हे, वो कभी भी भूलने वाला नहीं था। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया। अपनी धड़कनें उसे बखूबी सुनाई दे रही थी। वो एक मासूम सी बच्ची का बाप बन गया था और ये खुशी वो उसके साथ देखना चाहता था। क्या ये कुदरत को कबूल था? रात का आखिरी पहर भी खत्म होने वाला था। वो उसके बिल्कुल करीब गया, यूं उसे कई लम्हे खड़ा होकर देखता रहा। फिर दाएं हाथ उसके सर पर फेरा, फिर सामने पड़ा स्टूल खींच के वो बैठ गया। उसे देखता रहा, बिल्कुल यूं जैसे सदियों से उसकी एक झलक का मुंतज़िर हो। उसके साथ गुजारे गए हर लम्हे उसके जहन की स्क्रीन पर जैसे चलने लगे। उसका रूठना, उसकी मोहब्बत का इजहार, उसके लिए खाना बनाना, उसकी परवाह करना, बच्चों की तरह चहकना, बड़ों की तरह उसकी फिक्र करना, उसके दुखों का मदावा करना, उसकी मायूसी में उम्मीद की किरण बनना। वो उसकी ताकत थी। वो कैसे उसे छोड़ के जा सकती थी? ये तो मुमकिन नहीं था। भला ये कैसे हो सकता था? सुल्तान को उसकी ज़रूरत थी, उसकी ज़िंदगी को उसकी ज़रूरत थी। और ज़रूरत तो पूरी की जाती है, हर हाल में, हर कीमत में। वो उसके सामने बैठा था और वो उससे मुंह मोड़े हुए थी। और उसे ये बेरुखी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने आहिस्ता से ड्रिप वाला हाथ उठाया, उसे बेहद नरमी से अपने गर्म मजबूत हाथ में लिया। थपकता रहा थपकता रहा, फिर उसे लबों से लगाया, फिर बेहद आहिस्ता से भरपूर शिकवे से लड़खड़ाते लहजे के साथ वो बोला, मैं मर जाऊंगा बीवी। एक आंसू बेबसी से अपनी कीमत खो चुका था। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीऊं? ये क्या किया तुमने बीवी? क्यों मुझे तकलीफ देती हो? क्या इतना आसान है ये सब तुम्हारे लिए? क्या मेरा दर्द तुम्हें नजर नहीं आता? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? क्या मेरी मोहब्बत में कोई ताकत नहीं? क्यों बीवी, क्यों? वो आखिर में बेबसी से बोला, और जानते हो उस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं होता। उसने नाराजगी से उसका हाथ वहीं रखा, फिर नरूठेपन से बोला, मैं नाराज हूँ बीवी। और फिर चेहरा दाईं तरफ मोड़ लिया, जैसे उसे यकीन हो कि वो उसे मनाएगी, उसके नखरे उठाएगी। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा जो उस बेरहम दुनिया में अपने माँ बाप से महरूम हो जाए? फिर उसने दोबारा उसे देखा। उठो बीवी और बता दो सबको कि सब मुसीबतों और सब तकलीफों पे हम भारी हैं, और हम उन सब को फेस कर सकते हैं यूं चुटकी बजा के। उसने दोबारा उसे देखा। वो वैसे ही थी। क्या वो उसे सुन रही थी? बहुत हो गया बीवी, जानती भी हो आज तुमने मुझे किस कदर डराया था। तुम्हारे खोने का डर हर डर पे भारी है बीवी। मैं अब उससे बोला नहीं जा रहा था। मैं दोबारा ये सब देखने की ताब नहीं ला सकता। तुम उठो ना बीवी और दुआ करो ना कि सब ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, प्लीज बीवी। वो आहिस्ता से उसके वजूद के बिल्कुल साथ सरक गया। प्लीज बेबी। वो यूं फरियाद कर रहा था जैसे हर हाल में उसकी सुनी जाएगी। वो सर रख के रो रहा था। खजां के मौसम में जब पत्ते झड़ के गिरते हैं तो वो अपनी कीमत खो देते हैं। जब बादल स्याह होते हैं तो खूबसूरती से हट जाते हैं। जब इंसान खुदा के बताए गए उसूलों को तोड़ता है तो नेकियों से हाथ धो बैठते हैं। जब तकलीफ हद से गुजर जाती है तो दिल ठंडा हो जाते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पॉइंट्स होते हैं, हर चीज़ का मतजाद होता है। अगर नुकसान है तो फायदा है, दुख है तो सुख है, आंसू है तो खुशी भी तो है। खुदा अपने बंदों को कभी भी उसकी हैसियत से बढ़ के तकलीफ नहीं देता, आजमाइश नहीं देता। वह सर रख के रोता रहा। जब वो काफी देर बाद हल्का हो गया तो आहिस्ता से बोला, जानती हो आज एक मासूम परी दुनिया में आई है। वो ना तुम्हारे ना मेरे बल्कि हमारे प्यार की मुंतज़िर है। मैं उसे तुम्हारे हंसते चेहरे के साथ छूना चाहता हूँ। दुनिया की तमाम खुशियाँ उसके कदमों में लाना चाहता हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारे साथ। अब सिर्फ मैं नहीं बल्कि वो भी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। जल्दी से ठीक हो जाओ बीबी। क़यामत को पार कर लिया है हमने, तुम्हें पता है। वो जैसे उससे बातें कर रहा था, तुम बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। बहुत बड़ी लहर आई थी मगर तुमने अपने सर को उठा रखा है। सब चालें, सब कुछ हमारे आगे नाकाम है। मुझे तुम पे फख्र है बीबी। उसने आहिस्ता से कह के उसके माथे का बोसा लिया, फिर हाथ फेर के उठा, आंखें साफ की। वेलकम बैक करो हीरा मान सिंह। वो आहिस्ता से बोला तो अब जबड़े भींचे हुए थे, मुस्कुराहट गायब थी। ये बीवी का सुल्तान नहीं था, ये मेहरू का बेटा सुल्तान कासियान आदम सिकंदर था। अब तुम्हारी बारी है, तैयार रहो। कह के वो आहिस्ता से बाहर निकला। उसके निकलते ही परीसा की आंख से आंसू निकला और तकिए में जज़ब हो गया। उसकी आंखें अब भी बंद थी। क्या वह सब सब कुछ सुन रही थी? जब दो रूहों का गठजोड़ इतना गहरा हो तो एक दूसरे के एहसास जज्बात कैसे समझना है? ये उन दोनों की रूहों की गुफ्तगू थी, क्योंकि ये उन दोनों के दिलों का प्लेटोनिक लव था, क्योंकि इश्क की महफिल में प्यार की गहराई है। चंद सवाल। गाजी सिकंदर,
ایک، کس کے درمیان میں ذکر کیا گیا کہ ایک بیڑیوں سے بندھی عورت ہے؟ یہ کس کے بارے میں ذکر ہے؟ دو، کیا پریسا ان سب چیزوں کو سلطان کی توقع کے مطابق پار کر پائے گی؟ تین، کیا واقعی خدا انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق درد دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو لوگ درد سے غموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے پاگل کیوں ہو جاتے ہیں؟ چار، کیا امیشہ سلطان کے پاس لوٹ کے آئے گی؟ پانچ، کیا پریسا کے ہوتے ہوئے امیشہ اور سلطان کا ملن ہو سکتا ہے؟ تبصرے۔ ایک، اس ناول کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں زندگی کے مختلف پہلو کو دکھایا گیا، نہ صرف اچھے بلکہ برے بھی۔ دو، لکھاری وہی ہوتا ہے جو اپنے احساس کو جذبات کو بھی حیائی کے طور پہ نہ پھیلائے۔ تین، اس قسط میں محبت کی سب سے زیادہ گہرائی کے بارے میں بتایا گیا۔ چار، آخر میں جو پلیٹونک لو کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ہماری نیو جنریشن کو اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ پانچ، مایوسی ہر جگہ جنم لیتی ہے، اس لیے قرآن میں مایوسی کفر کے برابر ہے، جبکہ سلطان کو ایک مومن کے طور پر دکھایا جاتا ہے کہ وہ ان سب مشکلات اور آزمائش کے ساتھ بھی مایوس ہو کے بھی دوبارہ امیدوں پہ لوٹ جاتا ہے اور دوبارہ ایک نئی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جاری ہے۔